مجھے ایک امریکہ میں یونیورسٹی میں قانون پڑھنے کا اتفاق ہوا ماسٹرز کے لیے، تو وہاں پہ میرے ایک لاء کے پروفیسر تھے. وہ کہتے تھے کہ جب کسی شخص کو کنفیوز کرنا ہو نا تو اتنے لمبے دلائل دینے چاہیے کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ کس مدعے کی بات ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا تمام سننے والوں نے کہ عدیل وڑائچ صاحب نے بھی اور حسن صاحب نے بھی ایک بات کو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اب آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے، عدیل صاحب اور حسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں. میڈم میں اگر آپ میری بات پوری سن لیں گی نا تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں وہ آپ کو بھی اور تمام سننے والوں کو واضح ہو جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو میری بصد احترام گزارش اتنی سی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ عدیل صاحب نے بھی اور حسن صاحب نے بھی وہ آر او اور بندے اور الیکٹورل اور ایک سٹیمپ اور 2 سٹیمپ اور 3 سیکیورٹی اور 4 سیکیورٹی کے درمیان میں سے جو بات کی، اس کے اندر اصل مدعا پیچھے رہ گیا کہ ووٹر پارٹیسپیشن کیسے انکریز کریں گے، اور اس کی بڑی سمپل سی کہانی ہے. گزارش یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے خدا نخواستہ یہ ووٹر پارٹیسپیشن یا ووٹر لسٹ کی جتنے ووٹس پاکستان میں کاسٹ ہوئے ہیں وہ 60% پہنچ گئے، سامنے 100% کی تو کیا بات کریں، 60-65 سے اگر پہنچ گئے، تو میں آپ کو بتاؤں اس ملک میں 1985 سے جو برجماند ایک سیاسی پولیٹیکل پروجیکٹ ہم پہ مسلط ہے، جو 1985 سے پاکستان کی جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے، جن کے وزیر اعظم تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، چھٹی دفعہ، 10ویں دفعہ، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بھائی، پھر ان کے دوسری فیملی کے بھائی، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کی بہن، یہ جو سسٹم ہے جو پاکستان کی جڑوں کے اندر پچھلے اتنے عرصے سے بیٹھا ہوا ہے، جس دن اس ملک کے اندر 60% ووٹ کاسٹ ہوئے ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا وجہ ہے، کیوں نہ اتنا مشکل ایک پروسیس کر دیا جائے کہ اس کو اٹھا کے ادھر پھینک دیں، اس کو اٹھا کے ادھر کر دیں، 5 چیزوں کے درمیان میں سے گزریں. ہمارے پاس نادرا کا سسٹم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اور نادرا پاکستان کا ایک ایسا زبردست ادارہ ہے جس کا ساری دنیا تعریف کرتی ہے. یہ لارجسٹ نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹری سسٹم ہے ایشیا کے اندر. میری بات پوری ہونے دیجیے پلیز میری بات پوری ہونے دیجیے. میں نے آپ کی بات سنی. عدیل صاحب میں نے آپ کی بات سنی. دیکھیں عدیل صاحب، میں نا ایک بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، میں آپ کے تو سامنے کیا بات کر سکتا ہوں. جس طرح ایک مدعی کی کسی بہت بڑی عدالت کے سامنے فریاد ہے نا، صرف اس طرح فریاد سن لیجئے، جو شیر کا فیصلہ آپ کا یعنی کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہوگا. میری گزارش صرف اتنی سی ہے کہ اگر ووٹر پارٹیسپیشن انکریز ہو جائے، جہاں پہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ 50-60% سے زیادہ ووٹر پارٹیسپیشن ہو اور ڈائنیسٹک پالیٹکس چل رہی ہو کہ میں، پھر میرا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، کوئی ایسا ملک نہیں ہے. جمہوریت کا یہ حسن ہے. ہمارے پاس اتنا زبردست ادارہ ہے، میں کہنا چاہ رہا تھا نادرا، جو کہ لارجسٹ ڈیٹا بیس ہے اس ریجن کا، پرابیبلی دنیا کا. ہم نے اتنا زبردست یہ ادارہ ہے کہ ہم نے افریقہ کے اندر دیگر ممالک میں نادرا کے تھرو لوگوں کے سسٹمز کو سیٹ اپ کیا. آج بھی سراہا جاتا ہے کتنا بڑا ادارہ. تو دنیا کے اندر جب اس طرح کے ٹیکنالوجی اور ادارے ہو جاتے ہیں تو ٹیکنالوجی کے تھرو ہر شخص اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے. ہر ایک کا آئی ڈی کارڈ ہے، سب کو پتہ ہے کس کی کیا عمر ہے، آئی ڈی کارڈ کے اوپر ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں. یہ جو باقی کا پروسیس ہے کہ بندہ ادھر جائے گا، پھر ایک سرنگ میں سے گزرے گا، پھر ایک آبسٹیکل کورس کراس کرے گا، پھر یہ کرے گا، پھر وہ کرے گا، پھر ووٹ کاسٹ ہوگا. یہ تو اس لیے ہے نا کیونکہ اگر 70-80% ہم پیپسی بیٹل آف دا بینڈز کے اندر ہم الیکٹرانکلی ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، سم تھنگ لائک 80 ملین لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا تھا، لیکن الیکشن کے لیے ایک بہت لمبا پروسیس ہے. آپ پلیز اس کو بڑی بات کو چھوٹا کر کے سمجھیں کہ اگر واقعی 60-70% کے اوپر کسی بھی وقت ووٹ چلا گیا تو کیا پی ٹی آئی کے بڑے لوگ، کیا نون لیگ کے بڑے لوگ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کیا پی ٹی آئی کے بڑے لوگ، کیا نون لیگ کے بڑے لوگ، کیا پیپلز پارٹی کے بڑے لوگ یہ ضمانتیں ضبط ہو جائیں گے لوگوں کی. یہ تو ایک سیکنڈ بات ہوگی نا. اصل میں جو اس پوائنٹ کی ہم نشاندہی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا سسٹم میں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سسٹم میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ 60-70% ووٹ کاسٹ کروا سکے؟ کیا انہوں نے کوئی ایسا سسٹم بنا رکھا ہے؟ سوال یہ ہے بنیادی. میں حسن آپ کے سوال کا بھی جواب دے دوں اور ساتھ صاحب نے جو پوائنٹ ریز کی ہیں اس پہ بھی بات کر لوں. دیکھیں جو آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں حسن، 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک آپ اس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں اس ٹائم کو، اور جب قانون یہ کہتا ہے
کہ جب کوئی پولنگ اسٹیشن کی حدود کے اندر کھڑا رہتا ہے, چاہے اس میں کئی گھنٹے بھی اس کے بعد آگے درکار ہوں, تو ان لوگوں کو ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت ہوتی ہے. تو ٹائم کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, یعنی 60-70% کا بھار یہ اٹھا لیتا ہے سسٹم. مسئلہ یہ ہے کہ سعد بھائی سے میں نے سوال یہ پہلا کرنا تھا کہ ان کے پاس کون سا ایسا فارمولا ہے جس پہ یہ جان لیتے ہیں, کیونکہ یہ تو بڑے کام کے آدمی ہیں, یہ تو کام ٹیکنالوجی نہیں کر سکتی, کہ اگر ٹرن آؤٹ 61% 62% تک ہو جاتا ہے تو یہ ووٹ کسی مخصوص سیاسی جماعت کو ہی جائے گا, یہ ووٹ جو ہے کسی کو نہیں. میں کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی, یہ آپ کو نئی لیڈرشپ نظر آئے گی, اینڈ پہ جب آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ نے اس میں پی ٹی آئی بھی شامل کر دیا, آپ کی بڑی مہربانی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں نا, یہ بات کرنا بڑا آسان ہے. ٹیکنالوجی نے, ہم ابھی ماضی قریب کے الیکشنز کو دیکھیں تو ٹیکنالوجی نے ہمارے انتخابات کو متنازع زیادہ بنایا بجائے اس کے کہ وہ اس میں ہماری مدد کرتی. مثال کے طور پہ میگنیٹک انک آ گئی جی, جس پہ وہ شوشہ چھوڑا گیا جی 35 پنکچر والا, وہ بعد میں پتا چلا اس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے, وہ ایک کسی نے بات کر دی تو وہ سسٹم آ گیا. اس کے بعد پھر وہ آر ٹی ایس آ گیا, اگرچہ آر ٹی ایس سے نتائج جو ہیں وہ مینیپولیٹ نہیں ہوئے, کیونکہ میں الیکشن کمیشن کو کور کرتا ہوں, اس میں کوئی ایسا نہیں ہوا کہ آر ٹی ایس بٹھا دیا گیا, لیکن اس نے الیکشن انتخابات میں جس طریقے سے 2 نمبری کی گئی, 2013 کے انتخابات میں جس طریقے سے 2 نمبری کی گئی, میں نے خود کور کی ہے وہ الیکشن. میں انٹرپٹ کرنا چاہتا ہوں, ضروری ہے. دیکھیے, میں عدیل ولایت صاحب سے بہت ڈرتا ہوں, اور اس سے پہلے کہ عدیل ولایت صاحب اس بات کا کہ میرے اوپر ایک لیبل لگا دیں کہ میں یہ ٹیکنالوجی کی سپورٹ کسی مخصوص پولیٹیکل پارٹی میں کر رہا ہوں, میں واپس واضح کر دوں, میں بہت چھوٹا سا ناقص سا شہری ہوں, میرے میں وہ سکت نہیں ہے, وہ کندھے نہیں ہیں عدیل صاحب کا وزن اٹھانے کا, ان کی بات کا. میں واضح کر دوں کہ اس میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں ہے. آپ پاکستان کے 70-80% لوگوں سے اگر واقعی ووٹ کروا لیں, جو ووٹنگ پاپولیشن ہے, تو جتنے چہرے کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہوں, پی ٹی آئی کے چہرے, نون لیگ کے, مولانا صاحب کے, پیپلز پارٹی کے, میرا یہ ناقص سا انالیسس ہے کہ اس ملک کے لوگ نئی لیڈرشپ چاہتے ہیں ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر. یہ ہم کوئی پولیٹیکل بات نہیں کر رہے, صرف اتنی بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو بیٹے سے باپ سے بیٹے, بیٹے سے بیٹے کو جنریشنلی لیڈرشپ ٹرانسفر کرتے ہیں, ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ 70% لوگ ووٹ کریں. یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں. اگر یہ اس وقت ہوگا صاحب جب صاف شفاف انتخابات کا عمل یقینی بنایا جائے, جس کی آپ کہہ رہے ہیں نا تمام اوپر والی فرسٹ لیئر اڑ جائے گی, ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی, چاہے وہ نون لیگ ہو, تحریک انصاف ہو, جمعیت علماء اسلام فے ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, تمام کی اس وقت ہوگی جب صاف شفاف انتخابات ہو. اسی کی تو بحث ہو رہی ہے کہ صاف شفاف انتخابات کروانا کس کی ذمہ داری ہے, وہی الیکشن کمیشن پاکستان کی, اور وہ بجائے جو اس کا کام ہے, میرا تو خیال ہے عدیل ولایت صاحب کی, وہ نہیں کر رہا, وہ اور کام کر رہا ہے کہ صاف شفاف انتخابات پر کویسچن مارک بنتا رہے.